تو اس ذات کا احسان سمجھ کہ تجھے توفیق مل گئی دعا کی، احسان سمجھ اللہ تعالیٰ کا کہ کچھ تو نیکیاں کرنے پر قادر ہوا، احسان سمجھ اس ذات کا کہ اللہ نے تجھے صحت دی، نعمت دی، کچھ بولنے کی صلاحیت تیرے پاس آ گئی، اس کا احسان سمجھ۔ مل گیا تو شکر کر، نہ ملا تب بھی شکر کر۔ تو کون سی ہستی ہے، کون سی تو تیرے اندر کون سی وہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو یوں گویا ہوتا ہے کہ میں دعا کر چکا ہوں، اب فرشتے تو اترنے چاہیے، جب نہیں اترتے تو بھی چھوڑیں آپ، نماز پڑھی میرے نقصان شروع ہو گئے، لہذا نماز ہی کو چھوڑو، فلاں جگہ گئے تو مطلب یہ نقصان پیدا ہو گیا، چھوڑو بھائی۔ مسلمان اسلام کو سمجھے نہیں، اسلام کو ہی نہیں سمجھا اور نہ اپنی اوقات کو سمجھا۔ مسلمان نے اس دھرتی پر، اسلام پر صرف قربان ہونا ہے، اس میں یہ گڑگڑاتا رہے، روتا رہے، مل جائے وہ اللہ کی رحمت، نہ ملے اس کا احسان، کیونکہ اس کے بعد اسلام کی نعمت موجود ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو جلد بازی ہے، بھی ہم تو مطلب یہ بھی کرتے ہیں، ہاں جی شیخ صاحب ہم نے تو مطلب یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی آپ مطلب کبھی مسئلہ پیدا ہو گیا، پریشانی آ گئی، ہاں جی آپ کیا کریں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ سورۃ ملک پڑھیں، فلاں سورت پڑھیں، فلاں سورت پڑھیں، وہ کہتے ہیں جو وہ بھی کر لیا، پھر بھی کیا ہوا جی؟ وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے انجیکشن لگائیں، ادھر سے بیماری دور ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کا رشتہ ناتا قرآن سے، نیکی سے، سب ہر ایک چیز سے ختم، جب مسئلہ پیدا ہو تو لوٹ آئے۔ یہ تو تیری زندگی نہیں ہے، یہ تو تیرے اسلاف کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا وتیرہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مسائل حل ہوں نہ ہوں، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہر وقت رہنا چاہیے۔ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی کہ میرے مسئلہ فلاں کیسے حل ہوگا؟ بھی سجدہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ کیا ضرورت ہے تجھے فلاں جگہ پر بھاگنے کی؟ کیا ضرورت ہے تجھے ادھر ادھر مشورے کرنے کی؟ اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنے آپ سے پوچھ، کتنا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہ چکا ہے۔